ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا، تو پھر تو غلام آزاد کر، اس کا کفارہ۔ کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں؟ کہا پھر تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ وہ کہنے لگا میری اپنی پوری نہیں ہوتی، 60 نو کتھوں کھواواں۔ پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے آئے چند چاڑ ہے، 60 روزے میں کی کروں؟ آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھ جا، تیرا انتظام کرتا ہوں۔ اللہ نے اس امت کو بڑے لاڈ دیے ہیں، بڑے لاڈ دیے ہیں۔ اتنے میں ایک انصاری صاحب ہے، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے کھجور، آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، آپ میرا کفارہ مجھے دو، میں آپ پہ کھاواں۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ آپ کہا چل موج کرتا ہی نہیں دے، لیکن یہ قانون صرف تیرے لیے بدلا ہے اور کسی کے لیے نہیں بدلا۔ اس امت کو تو یوں اللہ نے لاڈ لڈائے، رات کو کھانا بھی حلال، بیوی بھی حلال، اور اجر بڑھا دیا۔ روزے تو سب پہ آئے، لیکن ان کا روزہ بڑا سخت، بول بھی نہیں سکتے۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كان امك بغیا فاشارت الیہ۔ جبریل کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے یہ بچہ لے جا، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تم کہنا میرا روزہ ہے، اور روزے میں تو ہم بول نہیں سکتے۔ بنو اسرائیل کا روزہ بولنا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں ہے۔ وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، تم جھوٹ بھی بولو تو نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ پھر ہمیں عجب نام دیا رمضان۔ رمضان، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے رمضان کے مہینے، روزے کے مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا، باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا۔ کیوں؟ کہ رمضان کا نام تو قرآن میں آ رہا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن میں ہے، اور قرآن کائنات کے پیدائش سے بھی پہلے لکھا گیا، لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ ابھی عربوں چھوڑ، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا، اور قرآن میں شہر رمضان آ گیا تھا۔ اسی نام کو اللہ نے روزے کے مہینے کے لیے چن کے رکھوایا، ایک مناسبت تھی اس وجہ سے۔ رمضان کہتے ہیں جل جانا، رمضان جل جانا، رمضان یرمض، جلنا، جلنا۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ اس میں جلنے کا معنی کیا ہے؟ اس میں جلنے کا معنی یہ ہے کہ 330 دن میں جو گناہ کیے تھے، پہلا روزہ رکھتے ہی گناہوں کو اللہ جلانے کا حکم دے دیتا ہے۔ دوسرا روزہ اور جل گیا، تیسرا روزہ اور جل گیا، چوتھا روزہ اور جل گیا، پانچواں روزہ اور جل گئے، 30ویں روزے 330 دن کے سارے گناہ جلا کے اللہ راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ جیسے سونا آگ سے نکل کے پاک کندن ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کا بندہ بندی رمضان کے بعد پاک کندن ہو کے باہر نکل آتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں رمضان، کہ اللہ اس میں گناہ جلاتا ہے، گناہوں کو جلاتا ہے۔ کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں دی، ہمیں لیلۃ القدر دی۔ 21، 23، 25، 27، 29 کوئی ایک رات ہوگی، 27 فکس نہیں، کوئی ایک ہوگی، اور وہ ایک رات 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر۔ ایک آدمی 1000 مہینہ مصلی پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر، اس سے بہتر۔ اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب نہ آئے، چھپانے کا مقصد عذاب سے بچانا تھا۔ لیلۃ القدر ہو اور ادھر ناچ گانا ہو رہا ہو تو عذاب نہ اترتا تو اور کیا ہوتا؟
تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے، اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے، اور طلب کرنے والوں کا اجر بڑھا دیا کہ 21 کو بھی جاگا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو بھی جاگا، 27 کو بھی جاگا، 29 کو بھی جاگا۔ اور اب تو ویسے ہی رمضان کی راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی، تو بڑے مزے ہیں۔ ایک رات اگر مل گئی تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا گیا۔ پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی، ہمیں یہ رات ملی۔ پھر اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی، ہمیں دی۔ ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد چوتھی رات سب بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ نہیں آئے۔ پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ اب آپ نے وہ کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے۔ صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا۔ اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے، چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس واری روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کے میں پڑھی ہے تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا ہے، کھایا ہی ویشیوں کی طرح۔ جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے۔ بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراویح چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن، کیا تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے، کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف، اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا، اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ۔ پھر ہم نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست، نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے، نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت، اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلام ہیں،
کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیاں سر چائیں باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بہمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان نماز محبت روزہ عشق اور حج دیوانگی